بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں خط، صلاۃ و زکوٰۃ کا مفہوم۔ سلیم، میری بیماری کے دوران تمہارے کئی ایک خطوط جمع ہو گئے۔ تم اپنی جگہ پریشان ہو گئے کہ خط کا جواب کیوں نہیں ملتا۔ میں اپنی جگہ پریشان تھا کہ میری خاموشی تمہارے لیے وجہ تشویش ہوگی، اور اس لیے بھی کہ تمہارے استفسارات کا جواب جلدی ملنا چاہیے، تاکہ تمہاری کاوش و تحقیق تذبذب میں نہ بدل جائے کہ پھانس کا زیادہ دیر تک چپے رہنا بعض اوقات ناسور کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ لیکن میں معذور تھا، اب بھی اگرچہ نسبتاً بہتر ہوں، لیکن پوری طرح کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکا۔ یہ خط بھی املا کرا رہا ہوں، خود نہیں لکھ رہا۔ تمہاری حیرت بجا ہے کہ جو باتیں بظاہر مسلمات سی دکھائی دیتی ہیں، جب انہیں ذرا کریدا جائے تو وہ بھی حقیقت سے بعید نظر آتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی جب تک وہ ان چیزوں کو بھی جو بظاہر مسلمات کی حیثیت سے ان تک وراثتاً پہنچی ہوں فکری تنقید سے نہ پرکھے۔ وائٹ ہیڈ کو تم جانتے ہو، اس نے ایک جگہ لکھا ہے، "It required a very unusual mind to undertake analysis of what is obvious." اس بات کے لیے ایک بڑے غیر معمولی دماغ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو باتیں عام طور پر مسلمات میں سے مانی جاتی ہیں ان کا تجزیہ کرے۔ اس حقیقت پر غور کرو سلیم، بظاہر یہ چیز بڑی سطحی سی نظر آئے گی، لیکن چوں اس پر غور کرو گے یہ تمہیں ایک بہت بلند معیار کی طرف لے جائے گی۔ کتنی باتیں ہیں جنہیں ہم بطور مسلمات مانتے چلے جاتے ہیں اور اس کی کبھی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ کہیں رک کر یہ دیکھیں کہ وہ فی الواقع ایسی ہیں کہ انہیں بطور مسلمات مانا جائے۔ کتنے فریب ہیں جو محض اسی طرح رفتہ رفتہ حقائق بن جاتے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تمہیں ایک خط میں لکھا تھا کہ ذرا اس مسلمہ کا تجزیہ کرو کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، اور تجزیہ کرنے کے بعد تم نے خود دیکھا تھا کہ یہ مسلمہ کسی حقیقت پر مبنی نہیں۔ یہ بات میں نے مثالاً دہرائی ہے، ورنہ تم اگر غور کرو تو دیکھو گے کہ کتنی باتیں ہیں جو ہم صبح سے شام تک بطور مسلمات دہرائے چلے جاتے ہیں، اور اس پر غور کرنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمات ہیں بھی یا نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہ بات جسے ہم بطور مسلمہ مانتے ہیں تجزیہ کے بعد ضرور غیر حقیقی ثابت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مبنی علی الحقیقت ہی ہو، لیکن جو چیز اس طرح فکری تنقید کے بعد بطور مسلمہ مانی جائے گی وہی ایمان محکم کا درجہ رکھے گی۔ فکری تنقید میں یہ بھی شامل ہے کہ تمہارے پاس اس کے مبنی علی الحقیقت ہونے کے لیے خدا کی طرف سے سند مل جائے، اور یہ سند ایک مسلمان کے لیے قرآن کے اندر ہے۔ اس لیے سب سے مقدم ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان تمام باتوں جنہیں ہم بطور مسلمات مانتے چلے آ رہے ہیں فکری تنقید کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیں، اور اس کے بعد صرف انہی مسلمات کو تسلیم کریں جو قرآن کے معیار پر پوری اتریں۔ قرآن نے تقلیدی روش کی جو اس قدر مخالفت کی ہے تو اس لیے کہ جن چیزوں کو ہم تقلیداً مانتے ہیں ان کا ہم کبھی فکری تجزیہ نہیں کرتے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تائید میں خدا کی طرف سے بھی کوئی سند ہے یا نہیں۔ تقلیدی روش کے مسلمات ہی کو وائٹ ہیڈ نے واٹ از اوبیویس کہہ کر پکارا ہے۔ قرآن ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو تاکید کرتا ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، 17/36۔ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگا کرو۔ یاد رکھو، سماعت، بصارت اور فؤاد، مائنڈ، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے فلاں بات کی تائید کی تھی۔ میں اس خط میں اس عظیم الشان حقیقت کی وضاحت کی گنجائش نہیں پاتا جو اس آیت میں قرآن کریم نے علم کی تعریف ڈیفینیشن کے طور پر بیان کی ہے۔ یہ بحث بڑی طویل ہو جائے گی، اور اس میں افلاطون کے نظریہ علم سے لے کر آج تک کے نظریات کو سامنے لانا ضروری ہوگا، اور اس کے بعد بتایا جائے گا کہ قرآن نے علم کی جو تعریف کی ہے اس میں کس طرح اس ثنویت ڈیولزم کو مٹایا ہے اور تصوراتی آئیڈلزم اور حواسی پریسیپچولزم نظریات نے پیدا کر دی ہے۔ اس وقت مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ قرآن کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم تمام مسلمات کو اس علم کی کسوٹی پر پرکھیں جس میں سماع، بصر اور فؤاد، مائنڈ، سب کی شہادات موجود ہوں۔ ممکن ہے یہاں پہنچ کر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ایک طرف قرآن ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب 2/2-3، اور دوسری طرف وہ ایمان کو علی وجہ البصیرت قرار دیتا ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اور باتوں کی طرح ایمان بالغیب کا مسلمہ بھی محتاج تجزیہ ہے۔ اسے یوں سمجھو کہ دنیا میں ایک نظام قائم ہے، وہ اپنے نتائج پیدا کر رہا ہے، اس کے خلاف پکار اٹھتی ہے کہ یہ نظام انسانیت کو تباہی کی طرف لیے جا رہا ہے۔ یہ پکارنے والا ایک دوسرا نظام پیش کرتا ہے جس کے متعلق اس کا دعویٰ ہے کہ یہ نظام انسانیت کی نشو و نما اور فلاح و بہبود کا کفیل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا نظام ابھی محض لفظوں میں ہے اور اپنے نتائج پیدا کر نہیں سکتا تا وقت کہ اسے عملاً نافذ نہ کر دیا جائے، اور اس کا عملی نفاذ ناممکن ہے تا وقت کہ کچھ ایسے انسان موجود نہ ہوں جو اسے نافذ کریں، اور نافذ وہی انسان کر سکتے ہیں جو اس کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی انہیں یقین ہو کہ نیا نظام وہ نتائج پیدا کر کے رہے گا جو اس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ مطالبہ کریں کہ ہم اس نظام کی صداقت کے قائل اسی صورت میں ہوں گے کہ اس کے نتائج ہمارے سامنے آ جائیں، تو یہ ایسا ہی مطالبہ ہوگا جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں پانی میں اس وقت اتروں گا جب مجھے پہلے تیرنا آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ تیرنے کے لیے پہلے پانی میں اترنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس نئے نظام کے نتائج دیکھنے کے لیے اس نظام کو عملاً نافذ کرنا ضروری ہے۔ اس جماعت کے لیے جو اس نظام کی تنفیذ میں پہل کرے گی، جسے قرآن نے السابقون الاولون کہہ کر پکارا ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اس نظام پر علم و بصیرت کی روشنی میں غور و فکر کر کے اس کا اطمینان کر لے کہ یہ وہ نتائج پیدا کر سکتا ہے جس کا یہ دعویٰ کرتا ہے۔ وہ نتائج ہنوز محسوس شکل میں سامنے تو نہیں آئے، لیکن غور و تدبر نے ان کے امکان کی شہادت بہم پہنچا دی ہے۔ اسے کہیں گے اس نظام کے ان دیکھے نتائج پر ایمان رکھنا۔ اس بن دیکھے ایمان کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ یہی جماعت جب بن دیکھے نتائج پر ایمان لا کر اس نظام کو عملاً نافذ کر دے گی تو وہی بن دیکھے نتائج محسوس شکل میں سامنے آ جائیں گے، اور بعد کے لوگ جو ان نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس نظام کی صداقت پر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان علی وجہ البصیرت ہوگا۔ اس سے سلیم تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ ایمان بالغیب سے صحیح مفہوم کیا ہے اور ایمان علی وجہ البصیرت کسے کہتے ہیں۔ قرآن کا علمی معیار بہرحال ہر جگہ موجود ہوتا ہے، فقط اس کے دلائل اور شواہد کی نوعیت میں ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس خدا کی کتاب بطور محکم سند کے موجود ہے۔ ہمارے لیے کوئی شے مسلمہ کی حیثیت نہیں رکھ سکتی جب تک ہم اسے اس معیار پر پرکھ کر نہ دیکھیں۔ قرآن علم اور عقل کے لیے اسی طرح رہنمائی کا کام دیتا ہے جس طرح انسانی آنکھ کے لیے سورج کی روشنی۔ ہم ہر اس شے کو جو ہمارے سامنے بطور مسلمہ کے پیش کی جاتی ہے قرآن کی روشنی میں علم اور عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن تقلیدی روش پر چلنے والوں کے لیے یہ منزل بڑی کٹھن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر رسول کی دعوت کی تکذیب ان لوگوں کی طرف سے ہوئی جو ان مزعومات کو جو انہیں فراستن ملے تھے مسلمات مانتے چلے آ رہے تھے، اور اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ان مسلمات کو جو ان کے نزدیک اوبیویس تھے علم و عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیں۔ ہمارے ہاں جن چیزوں کو مسلمات کی حیثیت حاصل ہے ان میں سے بھی بیشتر کی یہی کیفیت ہے۔ تم اگر ان مسلمات کو قرآن کی روشنی میں پرکھ کر دیکھو تو حیران رہ جاؤ گے کہ کس قدر غیر حقیقی نظریات ہیں جو یکسر حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے یہود و نصارہ اور مجوسی قوتیں جب کھلے بندوں اسلام کے دین کی حریف نہ ہو سکیں تو انہوں نے اس کے خلاف ایک منظم سازش کی، جس طرح سینٹ پال جب دور اول کے عیسائیوں کو اذیتوں اور تکلیفوں کی بنا پر شکست نہ دے سکا تو اس نے خود عیسائیت کا نقاب اوڑھ لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آوردہ دین کی جگہ اپنا بنایا ہوا مذہب ہر طرف پھیلا دیا۔ چنانچہ آج دین عیسوی کہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ ہر عیسائی مذہب پولوس کا پرستار ہے اور بذہن خواہش سمجھتا اسے عیسائیت ہے۔ اسی طرح اسلام سے شکست خوردہ یہودی، نصرانی اور مجوسی قوتوں نے مسلمانوں کا نقاب اوڑھا
اور دین خداوندی کی جگہ آہستہ آہستہ اپنے نظریات و معتقدات کو مذہب اسلام کی شکل میں پھیلا دیا۔ آج ہمارے مروجہ مذہب میں بہت کم حصہ ایسا ہے جو اس دین پر مشتمل ہے جسے خدا نے ہمارے لیے تجویز کیا تھا۔ باقی سب انہی سازشوں کی اختراعات پر مبنی ہے۔ نصارہ کی خانقاہیت، ادر ورلڈ لائنز، یہودیوں کی رسوم پرستی، ریچلزم اور پیشوائیت، پریسٹہوڈ، اور ایرانی مجوسیوں کی اصلاح پرستی، یہ ہیں عناصر موجودہ مذہب اسلام کے۔ میں اس کو مذہب کہا کرتا ہوں اور قرآن کے نظام زندگی کو دین، اس لیے کہ قرآن نے دین ہی کو پیش کیا ہے، مذہب کو نہیں۔ مذہب کا تو لفظ بھی غیر قرآنی ہے۔ آج جس چیز کا نام احیاء دین اور شریعت کا نفاذ رکھا جاتا ہے اور ہر طرف سے مسلمانوں کو اس کی طرف آنے کی دعوت دی جاتی ہے، وہ در حقیقت ان ہی عناصر ثلاثہ کی طرف مراجعت کی دعوت ہے۔ یہی وہ عناصر ہیں جن کے مرتب کردہ نظریات بطور مسلمات ہمارے ہاں متوارث چلے آ رہے ہیں، اور یہی وہ مسلمات ہیں جن کے تنقیدی تجزیہ کے بغیر ہم اصل دین تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ عیسائیت اگر آج چاہے بھی تو مذہب پولوس سے چھٹکارا حاصل کر کے دین عیسوی تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔ لیکن ہمیں یہ خصوصیت، پریویلیج حاصل ہے کہ ہمارے پاس ضابطۂ خداوندی قرآن محفوظ شکل میں موجود ہے۔ یہ دور سلیم ہماری تاریخ میں، ہماری تاریخ ہی نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ میں بڑا نازک دور ہے۔ پاکستان کی سرزمین دے کر قدرت نے ہمیں ایک امکانی قوت عطا کی ہے کہ ہم اس نظام کو قائم کر سکیں جو انسانی فلاح و بہبود کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔ اگر ہم نے اسے اس کی اصلی شکل میں قائم کر دیا تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے آپ ہی کو اونچا لے جا سکیں گے بلکہ فکر و نظر کی پریشانی میں الجھی ہوئی انسانیت کی امامت بھی کر سکیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور اجمی اثرات کا پیدا کرتا مذہب قانونی قوت کی حیثیت سے مسلط ہو گیا تو تم دیکھو گے کہ چند دنوں کے بعد ہم بھی اسی سطح پر جائیں گے جس سطح پر مسلمانوں کے دیگر ممالک ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے غلط عقیدت مندی کی ہزار مقدس آرزوئیں بھی جھٹلا نہیں سکیں گی، اس لیے کہ خدا کا قانون مقدس آرزوؤں کی رعایت سے اپنے نتائج روک نہیں لیا کرتا۔ میرا جرم یہی ہے کہ میں اپنے ہاں کے بدیہی مسلمات کو جن پر ہم تقلیداً چلے آ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں تجزیہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب ذرا زیادہ تشریح طلب ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ سفر بلوچستان میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک ویران سی بستی کے قریب کچھ ٹوٹی پھوٹی عمارات ہیں۔ ایک طرف ریلوے سگنل کا ٹوٹا ہوا کھمبا استادہ ہے، دوسری طرف ریل کا کانٹا موڑنے کا چکر ہے۔ ذرا فاصلے پر ریل کی پٹڑی کے 2-4 ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ گاؤں کے ایک بوڑھے نے بتایا کہ پہلے یہاں ریل کا اسٹیشن تھا۔ ہماری بستی اناج اور پھلوں سے بھری رہتی تھی، آنے جانے والے مسافروں کی وجہ سے بڑی رونق رہتی تھی اور بستی کے لوگ خوشحال تھے۔ اب یہاں سے ریل اٹھا دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بستی نہیں ویرانہ ہے۔ نامعلوم ہمارے کون سے گناہوں کی مار ہم پر پڑی، اب بڑی مشکل سے دن گزرتے ہیں۔ اس بوڑھے نے ریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن ذرا سوچو سلیم کہ اس کی 1-2 پشتوں کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ اپنے ماں باپ سے ریل کی کہانیاں سنیں گے، اس کی برکات کے قصے سن کر وہ ریل کے متعلق عجیب سا تصور قائم کریں گے۔ ریل کے مقام پر وہ انہی ٹوٹے ہوئے کھمبوں اور بکھری ہوئی پٹڑیوں کے نشانات دیکھیں گے۔ چونکہ انہوں نے ریل دیکھی نہ ہوگی اس لیے وہ یہی سمجھ بیٹھیں گے کہ وہ برکتیں انہی کھمبوں اور پٹی کے ٹکڑوں سے وابستہ تھیں۔ انہیں اگر کوئی سمجھانا چاہے کہ یہ کھمبے اور پٹڑیاں در حقیقت ریلوے کے عظیم نظام کے اجزاء تھے اور اس نظام کے اندر یہ اجزاء لا ینفک تھے، لیکن ریلوے کا نظام منتشر ہو جانے سے اب ان سے وہ نتائج نہیں برآمد ہو سکتے جن کے لیے یہ وضع کیے گئے تھے، تو یہ بات ان بچوں کی سمجھ میں کبھی نہیں آ سکے گی۔ ریل کو دیکھے بغیر وہ ریل کے متعلق کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکیں گے اور نہ ہی یہ سمجھ سکیں گے کہ یہ کھمبے اور پٹڑیاں اب کیوں بے نتیجہ قرار دیے جا رہے ہیں، اور اس وقت ان میں کون سی نئی قوت پیدا ہو جائے گی کہ ان کے ایک اشارے پر ریل اپنی تمام برکات کے ادھر سے ادھر چلتی پھرتی رہے گی۔
دین ایک نظام کا نام ہے۔ اس نظام سے مقصود یہ تھا کہ دنیا کے انسان اس انداز سے مل جل کر رہیں کہ ہر فرد کو اس کی مضمر صلاحیتوں کے مکمل طور پر نشو و نما پانے کے اسباب اور مواقع یکساں طور پر میسر ہوں۔ وہ نظام جس میں ہر فرد دوسرے فرد کی ربوبیت، انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کا ذریعہ بنے اور اس طرح دوسروں کی ربوبیت کی فکر اور انصرام میں خود اپنی انسانیت کی ربوبیت کا سامان پائے۔ طبعی زندگی کی ضروریات تو اس نظام میں قدم اول سے بھی پیچھے کی بات رہ جاتی ہے۔ جو ربانی نظام ہر فرد کی تمام فطری صلاحیتوں کے مکمل نشو و ارتقاء کا ذمہ دار ہو، وہ انسان کی طبعی ضروریات کو کب فراموش کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسے عظیم القدر نظام کے اجزاء کثیر التعداد اور مختلف النوع ہوں گے۔ نظام کے اندر ان اجزاء میں سے چھوٹا جز بھی اپنا مقام، اپنی خصوصیت اور اپنی اہمیت رکھے گا، اور اس نظام کلی کے نتائج مرتب کرنے میں اس کا بھی پورا حصہ ہوگا، اور اس جز کے صحیح طور پر کام نہ کرنے سے پورا نظام معطل ہو جائے گا۔ جس طرح ریل کی پٹڑی کے کسی ایک پیچ کے ڈھیلے ہو جانے سے تمام گاڑیاں اپنی جگہ رک جاتی ہیں، اسلامی نظام میں مختلف احکامات کی یہی حیثیت تھی۔ جب وہ نظام قائم تھا تو اس میں ہر نقل و حرکت جو نظام کے اصول کے مطابق ہوتی تھی، اس نظام کے نتائج مرتب کرنے کا ذریعہ بنتی تھی۔ لیکن جب نظام منتشر ہو گیا تو اس نظام کے یہی اجزاء سگنل کے کھمبوں، کانٹے کے چکروں اور پٹڑی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی طرح باقی رہ گئے۔ ہم نے اس نظام اور اس کی برکات کی باتیں سنی ہیں، اسے مشہود پیکر میں دیکھا نہیں۔ اب ہم انہی سگنل کے کھمبوں، کانٹے کے چکروں اور پٹڑی کے ٹکڑوں کو اس نظام کی برکتوں اور سعادتوں کا ذریعہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ انہی پر ہم اپنی عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں اور انہی سے توقع کرتے ہیں کہ ہماری اجڑی ہوئی بستیاں پھر سے آباد ہو جائیں گی، ان میں پھر سے ملک کے اناج اور قسم قسم کے پھل آئیں گے، ہمارا کارواں پھر 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مصروف جادہ پیمائی ہو جائے گا۔ سلیم، سوچو کہ ان حسین اور مقدس آرزوؤں سے یہ توقعات کبھی بھی پوری ہو سکتی ہیں؟ ریل کے نظام کے اندر یہی کھمبے اور پٹڑیاں ان برکتوں اور سعادتوں کے ذرائع تھے، لیکن اس نظام کے باہر یہ از خود کسی برکت اور سعادت کا موجب نہیں بن سکتے۔ نظام کے اندر یہ دین کے اجزاء تھے، نظام سے باہر یہ رسومات ہیں۔ مذہب رسومات کے مجموعے اور ان سے وابستہ مقدس آرزو کا نام ہے۔ دین کی صداقت کی دلیل اس کے زندہ نتائج ہوتے ہیں۔ مذہب کی صداقت اس کے ماننے والوں کی خوش عقیدگی سے باہر کہیں نہیں ہوتی۔ دین ایک چلتے پھرتے جسم نامی کی مثل ہوتا ہے۔ مذہب میں جسم مردہ کے الگ الگ ٹکڑے متبرک مقامات پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اسلام نے زندگی کا جو نظام دیا تھا اور جسے اس نے الدین کی جامع اصطلاح سے پکارا تھا، اگرچہ اس کے الگ الگ حصے نہیں کیے جا سکتے، لیکن سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ اس کا ایک حصہ وہ تھا جس سے افراد کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتے تھے، اور دوسرا وہ جو انسانیت کی ربوبیت کا کفیل بنتا تھا۔ اسے پھر سمجھ لو کہ یہ دو الگ الگ حصے نہیں تھے۔ داخلی انقلابات یعنی تغیر کا لازمی نتیجہ ربوبیت عامہ اور ربوبیت عامہ کا فطری نتیجہ نفس انسانی کی نشو و نما تھا۔ میں نے یہ دو حصے تمہیں سمجھانے کے لیے الگ الگ کیے ہیں تاکہ تمہارے مزید استفسار سے بچ سکوں۔ ان دو حصوں کو قرآن نے اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ سے تعبیر کیا۔ الصلاۃ کی اصطلاح میں نفسیاتی تغیرات کا پورا نظام اپنی سمٹی ہوئی شکل منیچر فارم میں منعکس ہو جاتا، اور زکوٰۃ میں نشو و نما دینے ربوبیت کے تمام اسباب و ذرائع سمو جاتے ہیں۔ الزکوٰۃ کے معنی ہی نشو و نما، گروتھ کے ہیں۔ الصلاۃ ایک مسلم کی زندگی کے ہر سانس کو محیط ہوتی ہے، اس کی ہر نقل و حرکت، اس کی فکر، اس کے ارادے، ان ارادوں کے مظاہر تمام کے تمام الصلاۃ ہی کے مظہر ہوتے ہیں۔ الصلاۃ صراط مستقیم پر چلنے کا نام ہے، وہ صراط مستقیم جس کے متعلق فرمایا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، تیری نشو و نما دینے والے کا قانون ربوبیت خود متوازن راہ پر چل رہا ہے، اسی کے پیچھے پیچھے تم بھی چلتے جاؤ۔ مسلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو گھڑ دوڑ میں پہلے نمبر کے گھوڑے کے بالکل پیچھے پیچھے ہو،
جو ادھر ادھر کی راہوں میں نکل جائے وہ مسلی نہیں۔ اسی لیے سورہ القیامہ میں نظام اسلامی سے منہ موڑنے والے کے متعلق فرمایا فلا صدق وصلی ولکن کذب وتولی 75/32-31۔ وہ تصدیق نہیں کرتا اور نہ ہی صلاۃ کا پابند ہے بلکہ تکذیب کرتا ہے اور گریز کی راہیں اختیار کرتا ہے۔ دیکھو سلیم، یہاں تصدیق کے مقابلہ میں تکذیب ہے اور صلاح کے مقابلہ میں تولا یعنی گریز کی راہیں نکالنا۔ اس لیے مسلی وہی ہوگا جو متوازن راہ صراط مستقیم پر اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون ربوبیت کے عین پیچھے چلتا جائے اور ادھر ادھر دیکھے تک نہیں۔ سجدہ سے مراد ہی قانون خداوندی کی اطاعت ہے۔ سورہ علق میں دیکھو حضور سے فرمایا گیا کہ نظام خداوندی سے منہ موڑنے والے کی اطاعت مت کرو، لا تطعہ بلکہ واسجد واقترب 96/19 سجدہ کر اور قریب ہو جا، یعنی سجدہ ہر غیر خداوندی قانون کی اطاعت سے انکار اور قانون خداوندی کی اطاعت کا مظہر ہے۔ اسی طرح سورہ مرسلات میں مجرمین اور مکذبین کے متعلق کہا گیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ 77/48۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، یہ رکوع نہیں کرتے، یعنی قانون خداوندی کی تکذیب اور اس سے سرکشی رکوع سے مانے ہوتی ہے۔ لہذا رکوع کے معنی قانون خداوندی کی عملی تصدیق اور اس کے سامنے جھک جانا ہے۔ سورہ آراف میں دیکھو قانون خداوندی کے ساتھ کامل تمسک کا دوسرا نام اقامت الصلاۃ رکھا گیا ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین 7/170۔ متقی وہ ہیں جو قانون خداوندی کے ساتھ پورا تمسک رکھتے ہیں، یعنی صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ یہی وہ ہمواریاں پیدا کرنے والے مصلحین ہیں جن کے اعمال ضرور نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ تمسک بالکتاب یعنی قانون خداوندی کا عملاً اتباع ناممکن ہے جب تک دین کا نظام عملاً جاری و ساری نہ ہو، اور چونکہ اقامت الصلاۃ بھی اسی نظام سے وابستہ ہے، اسی لیے اقامت صلاۃ بغیر تمکن فی الارض یعنی کسی خطہ زمین میں قرآنی حکومت قائم کیے بغیر ناممکن ہے۔ سورہ حج میں دیکھو کس قدر واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو جو قرآنی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تمکن فی الارض عطا کریں گے تو وہ الصلاۃ قائم کریں گے اور الزکوٰۃ کا انتظام کریں گے 22/41۔ دوسری طرف سورہ نور میں دیکھو استخلاف فی الارض اور تمکن دین کو اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے مشروط ٹھہرایا گیا ہے 24/55-56۔ اور آگے چلو سورہ شورا میں جہاں یہ فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ان کی حکومت باہمی مشاورت سے طے پائے گی۔ اس سے پہلے اقامت صلاۃ اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کے الفاظ آئے ہیں 42/38۔ سورہ حج میں جہاں قرآنی نظام قائم کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ ان کا فریضہ زندگی یہ ہوگا کہ وہ نوع انسانی کے اعمال کے نگران ہوں گے، اس کے ساتھ ہی فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ 22/78۔ اور اس کے بعد کہا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ یعنی قانون خداوندی سے اعتصام اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ ہی سے ممکن ہے۔ سورہ آراف میں دیکھو پہلے فرمایا قُلْ امر ربی بالقسط 7/29۔ میرے نشو و نما دینے والے نے یہ کہا ہے کہ نظام ربوبیت کے لیے توازن و تناسب قائم کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں عدل اور قسط اور وسطی کی اصطلاحات بڑی غور طلب ہیں اور انہی پر پورے نظام ربوبیت کا مدار ہے، لیکن ان کی تشریح کا یہ موقع نہیں ہے۔ انہیں یا تو کسی دوسرے خط میں لکھوں گا اور یا پھر تمہیں اس کتاب کا انتظار کرنا ہوگا جس میں نظام ربوبیت کی تفاصیل دی جائیں گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ یعنی نظام ربوبیت میں توازن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے اعمال و افکار کے رخ میں صحیح سمت اختیار کرو، اور یہ سمت خدائی قانون کے ساتھ اپنا رخ متوازی رکھنے سے حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ 7/29۔ اور خالص نظام زندگی اسی قانون کے ذریعے سے قائم ہو سکے گا۔
غور کرو سلیم، اگر قیام صلاۃ سے مقصود محض ہماری رسمی نمازیں ہوں تو ان کے لیے تمکن فی الارض یعنی ملک میں قرآنی حکومت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نمازیں تو ہم انگریزوں کی غلامی میں بھی پڑھا کرتے تھے اور آج بھی مسلمان اسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی سوچو کہ قرآن نے اقامت صلاۃ کا فطری نتیجہ استخلاف فی الارض بتایا ہے۔ ہماری ان نمازوں سے ہمیں کب استخلاف ملا؟ سورہ بقرہ میں دیکھو، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا لازمی نتیجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون 2/277۔ ان لوگوں پر جو نظام صلاۃ و زکوٰۃ کو قائم کریں گے کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا۔ ذرا غور کرو کہ کیا ہماری نمازیں اور 2.5% والی زکوٰۃ یہ نتیجہ پیدا کر رہی ہے کہ ہمیں کسی قسم کا خوف اور حزن نہ ہو؟ صلاۃ کے متعلق سورہ عنکبوت میں بین الفاظ میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر 49/45۔ یقیناً صلاۃ فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے۔ سلیم، اس حتم اور یقین کو سامنے رکھو جس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ صلاۃ فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ کیا ہماری موجودہ نمازیں یہ نتیجہ پیدا کر رہی ہیں۔ سورہ روم میں دیکھو کیسے حسین اور بلیغ انداز میں اقامت صلاۃ کے دونوں گوشوں کے فطری نتائج کو بیان کیا گیا ہے۔ واتقوہ یعنی قانون خداوندی کی نگہداشت کرو۔ اس کے بعد کہا وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، یعنی اس قانون کی نگہداشت کا عملی نتیجہ نظام قرآنی کی تشکیل ہوگا، اور اس نظام کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ نوع انسانی جو اس نظام کے بغیر گروہوں اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے ایک مرکز پر جمع ہو جائے گی، اور اس طرح وحدت قانون سے وحدت نظام اور وحدت نظام سے وحدت انسانیت مشہود ہو جائے گی۔ 30/31-32۔ یہاں پہنچ کر سلیم تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ نماز کے نام سے جو کچھ آج مسجدوں میں کیا جاتا ہے کیا اس کی بھی کچھ اصلیت ہے؟ اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نہیں میں بھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ فوج کے سپاہی کی ساری زندگی سپاہیانہ ہوتی ہے، لیکن بائیں ہمہ کچھ وقت کے لیے ہر روز ہر سپاہی کو ان فرائض کی یاد دہانی اور مشق کے لیے ایک میدان میں بلایا جاتا ہے جو انہیں میدان جنگ میں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ایک نفسیاتی کیفیت فزیولوجی افراد کی ہوتی ہے اور ایک اجتماع کی جسے ماس فزیولوجی کہا جاتا ہے۔ اجتماع اگرچہ افراد ہی کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، لیکن اجتماعی نفسیات افراد کی نفسیات سے الگ خصوصیت رکھتی ہیں۔ اجتماعی نفسیاتی کیفیت افراد کی نفسیاتی کیفیتوں کا حاصل جمع سم ٹوٹل نہیں ہوتی، اس سے کہیں زیادہ اور منفرد نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ اسلام نے دین کے نظام کی یاد دہانی کے لیے صلاۃ کے وقتی اجتماعات کو تجویز کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ اجتماعات اس نظام کے لا ینفک پرزے ہیں، لیکن اگر نظام مفقود ہو، ہم رسمی طور پر الگ الگ یا مساجد میں جمع ہو کر رکوع اور سجود کر لیا کریں تو اس کی مثال اسی سگنل کے کھمبے یا ریل کی پٹڑی کے ٹکڑے کی سی ہوگی جو ریل بند ہو جانے کے بعد اس بستی میں پڑے ہوئے تھے۔ ذرا سوچو سلیم، ایک سپاہی کے لیے وردی کی چھوٹی چھوٹی جزیات بھی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اگر کوئی سپاہی فوج سے برطرف ہو جانے کے بعد اپنے گاؤں میں ہر روز صبح اٹھ کر نہایت احتیاط اور التزام سے اپنے بوٹ کے تسموں سے لے کر سر کی ٹوپی تک ہر شے نہایت باقاعدگی سے پہنے اور بندوق کی جگہ ڈنڈا اٹھا کر چپ راست بھی کرتا رہے تو اس کا یہ عمل فی ذاتے ہی کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گا، حالانکہ فوج کے اندر ان میں سے ہر شے مجموعی نتیجہ مرتب کرنے کے لیے لا ینفک تھی۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کی بنا پر میں نے کہا ہے کہ نماز کی یہ ظاہری شکل و صورت اپنی اہمیت رکھتی بھی ہے اور نہیں بھی۔ جب یہ نظام دین کا جزو بنتی ہے تو اس کی ہر حرکت خاص اہمیت رکھتی ہے، اور جب اسے اس نظام سے الگ نکال لیا جاتا ہے تو ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ دین میں یہی اجزاء نظام دین کے نتائج مرتب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن انسانوں کا خود ساختہ مذہب انہیں مقصود بذات قرار دیتا ہے۔ دیکھو سلیم، قرآن نے اس فرق کو کس خوبصورتی سے نمایاں کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب 2/177، یعنی کشاد کی راہ یہ نہیں
کہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو یا مغرب کی طرف. یہ جماعتی نظم پیدا کرنے کا طریقہ ہے، مقصود بالذات نہیں. اس کے بعد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اصل کشاد کی راہ یہ ہے کہ اس کے بعد قرآنی نظام کے مختلف اجزاء کو گنایا گیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، یعنی یہ ہے نظام دین کے بنیادی امود، یعنی قانون خداوندی کی نگہداشت سے ربوبیت عامہ، انسانیت کے نشو و نما کے اسباب و ذرائع کی فراہمی. یہ ہے اصل کشاد کی راہ. ان آیات میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے کہ اصل مقصود اپنے فکر و عمل کو وحی خداوندی کے مطابق بنانا ہے. کسی خاص سمت کی طرف رخ کرنا مقصود نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری جگہ اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ ایک خاص سمت کی طرف رخ کرنا بھی اپنے مقام پر اہمیت رکھتا ہے. چنانچہ فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 2/144، یعنی دین کے پورے نظام میں اپنے افکار و عمل کا رخ قانون خداوندی کے ساتھ متوازی رکھنا اور اس کی ظاہری شکل میں تمام افراد جماعت کا رخ نظام دین کے مرکز محسوس کی طرف رکھنا. غور کرو سلیم، وہی چیز یعنی کسی خاص طرف رخ کرنا جس کے متعلق ایک جگہ کہا تھا کہ وہ کشاد کی راہ نہیں، دوسری جگہ کتنا ضروری قرار پا گیا، وہ مذہب کی رسم تھی اور یہ دین کا جزو. اسی نظام صلاۃ و زکوٰۃ کو قرآن نے دین القیم کہہ کر پکارا ہے، جہاں فرمایا وَمَا أُمِرُوا، تمہیں اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، بجز اس کے کہ تم صرف قانون خداوندی کی محکومی اختیار کرو، مخلصین لہ الدین، اور اپنا نظام خالصتاً اس کے قانون کے مطابق متشکل کرو، حنفاء، ٹھیک ٹھیک اسی کی سیدھ میں اپنا رخ قائم کرو، یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ، یعنی نظام صلاۃ کو قائم کرو اور انسانیت کی نشو و نما کے اسباب و ذرائع فراہم کرو. ذالک دین القیمہ 98/5، یہ ہے وہ نظام جو اپنے اندر خود بھی توازن رکھتا ہے اور انسانیت میں توازن قائم کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. یہ ہے فرق سلیم مذہب کی نماز اور دین کی صلاۃ میں. مذہب کی نماز محض ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے اور دین کی صلاۃ انسانیت کے ارتقاء کا موجب ہوتی ہے. اس حقیقت کو پھر سن لو کہ اقامت صلاۃ کے معنی ہیں اپنی ساری زندگی کو قوانین خداوندی کے اتباع میں گزار دینا، لیکن صلاۃ کے اجتماعات دین کے نظام کا ایک اہم جزو ہیں، اس لیے ان کا قیام بھی نہایت ضروری ہے. لیکن یہ اجتماعات اسی صورت میں صحیح نتائج مرتب کرتے ہیں جب وہ دین کے نظام کا جزو بن جائیں. اب سلیم تمہارا تیسرا سوال سامنے آتا ہے کہ موجودہ حالات میں کیا کیا جائے. اس کا جواب بھی مشکل نہیں. ہم قرآنی دین سے جس قدر دور ہٹ چکے ہیں اور اس کی جگہ جس طرح انسانی ذہن کے پیدا کردہ اعمال اور افکار نے لے رکھی ہے، یہ وہی حالات ہیں جن میں اقوام سابقہ میں نبی آیا کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاں کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کی کتاب اپنی اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ ہم اس ضابطۂ حیات قرآن کے مطابق عملی نظام کس طرح متشکل کریں. ضابطۂ دین ملنے کے بعد دین کے نظام کو کس طرح متشکل کیا جاتا ہے، اس چیز کو بھی قرآن کریم نے خود بیان کر دیا ہے. جب نبی اکرم کو وحی کے ذریعے صحیح راستہ دکھا دیا اور بتا دیا گیا کہ نوع انسان کو اپنی نشو و ارتقاء کے لیے کس قسم کے نظام زندگی کو قائم کرنا ہوگا، تو اس کے بعد آپ کو تزمیل کا حکم دیا گیا. تم نے سورہ مزمل کو پڑھا ہے، کسی زمانہ میں تو تم اس کا ورد بھی کیا کرتے تھے. اس سورہ میں نبی اکرم کو جس لقب سے مخاطب کیا گیا ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ دین کے نظام کی تشکیل کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے. اس کے لیے مزملوں کے معنی سمجھ لینے ضروری ہیں. اونٹ کے کچاوے میں جو 2 سواریاں بیٹھتی ہیں اور جن کے انتخاب میں اس بات کو خصوصیت سے ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ ان سے کجاوے کا توازن قائم رہے، انہیں ایک دوسرے کا ضمیل کہا جاتا ہے. تزمیل کے معنی اس قسم کے رفقائے سفر پیدا کرنا ہے، اور مزمل اسے کہتے ہیں جو ایسے رفقائے سفر پیدا کرنے میں نہایت
احتیاط اور انہماک سے مصروف سعی و عمل ہو۔ رسول اللہ سے کہا یہ گیا تھا کہ دین کے نظام کی تشکیل کے لیے پہلا مرحلہ ایسے رفقا پیدا کرنا ہے جو فکر و عمل میں ہم آہنگ ہوں۔ لہذا ہمارے لیے بھی موجودہ فکری انتشار اور قلبی پراگندگی میں پہلا کام تزمیل کا ہے، یعنی ایسے رفقائے کار کی تلاش جن میں فکری ہم آہنگی ہو۔ لیکن یہ عمل تزمیل کس قدر اہمیت اور حوصلہ چاہتا ہے، اسے بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ذرا غور کرو، حقیقت یہ ہے، کہنے کو تو آج ہر شخص بطور فیشن مراجعت القرآن، بیک ٹو دی قرآن پکارتا رہتا ہے، لیکن جو شخص عملاً قرآن کو حکم تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے اسے سب سے بڑا ملحد اور بے دین قرار دے دیا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن موجودہ مذہب کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ دین کا مقصود انسانی زندگی کی معاشرتی ناہمواریاں فساد دور کر کے ان کی جگہ ہمواریاں اصلاح پیدا کرنا تھا۔ مذہب کا کام مفاد پرستی کی پیدا کردہ ناہمواریوں کو مضبوطی سے قائم رکھنا ہے۔ دین فکری صلاحیتوں کو ابھارتا ہے، مذہب انسانی فکر کو معطل کر دیتا ہے۔ دین زندگی کی مستقل اقدار سامنے لا کر انسانی فکر کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے تقاضوں کے پیش نظر ان کی روشنی میں اپنے لیے جزیات قانون مرتب کرے۔ مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کچھ ہم سے پہلے انسانوں اسلاف نے کبھی سوچا تھا اس سے ایک قدم ادھر ادھر ہٹنا جہنم میں گرنا ہے۔ دین اپنے نتائج کو سب سے پہلے اسی دنیا میں سامنے لاتا ہے اور ان نتائج کو اپنی صداقت کی دلیل قرار دیتا ہے۔ مذہب کی رسمیات چونکہ کوئی زندہ نتیجہ پیدا کر نہیں سکتی، اس لیے وہ ان اعمال کو مزین بنانے کے لیے یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ان کے نتائج اس دنیا میں نہیں نکلیں گے، اگلی دنیا ہی میں جا کر مرتب ہوں گے۔ دین زندگی کو مسلسل قرار دیتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے آغوش میں لیے رہتی ہے۔ اس کی روح سے زندگی کی نشو و نما یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور آخرت تک برابر ساتھ چلتی ہے۔ مذہب دنیا سے نفرت سکھاتا ہے تاکہ مفاد پرست گروہ اس پر بے گلوگش قابض رہیں اور عوام رزق کے سرچشموں کو ان مستبدین کے ہاتھوں سے چھیننے کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ دین صرف خدا کے قانون کی اطاعت سکھاتا ہے، حتیٰ کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی قانون کی اطاعت کو اپنی زندگی کا فریضہ قرار دیتے تھے۔ مذہب اشخاص پرستی سکھاتا ہے، کہیں زندہ اشخاص کی اور کہیں مردہ کی، چونکہ عوام کی ذہنی سطح محسوسات کی خوگر ہوتی ہے اور تقلیدی تقدس سے اس چیز کو اور بھی پختہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے مذہب اپنی مسندوں کو برقرار رکھنے کے لیے عوام کو ہر اس دعوت کے خلاف مشتعل کرتا رہتا ہے جو اشخاص پرستی کے بجائے قانون خداوندی کی اطاعت کی طرف بلائے۔ لہذا اس قسم کے حالات میں جسے قرآن نے خشکی اور تری میں فساد سے تعبیر کیا ہے، خالص قانون خداوندی کی طرف دعوت دینا بڑا صبر آزما مرحلہ ہے، لیکن سہل یا دشوار راستہ بہرحال یہی ہے۔ اس سفر کے پروگرام میں پہلا مرحلہ تزمیل ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے، یہ مرحلہ بڑا صبر طلب ہے۔ صبر کے معنی استقامت ہیں۔ عاجلہ مفاد پرستی کے پروگرام اپنے نتائج فوراً سامنے لے آتے ہیں، اس لیے ایسے پروگرام کی کامیابی بڑی آسان ہوتی ہے، لیکن مستقل اقدار کے تابع نظام زندگی کا قیام اپنے نتائج بہت دیر میں سامنے لاتا ہے۔ خود اس پروگرام کے دور اول پر غور کرو۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اولو العزم اور بلند سیرت شخصیت ہے جو اس نظام کی طرف دعوت دیتی ہے۔ نبوت ملنے کے بعد سے آپ کا عرصہ حیات آپ کی طبعی زندگی کے اعتبار سے کل 23 سال ہے۔ اس 23 سال کو قیامت تک کے زمانہ پر پھیلاؤ، ایک ایک سانس میں صدیاں سمٹی ہوئی ملیں گی۔ اس 23 سال کی قلیل مدت میں ابتدائی 13 برس کا عرصہ اسی تزمیل میں گزر گیا۔ آہستہ آہستہ بتدریج ایک ایک دو دو کر کے 300-400 کے قریب رفقائے سفر میسر آئے۔ اس مرحلے میں دقت اور کوشش تو بہت صرف ہوئی، لیکن جو رفقائے سفر میسر آئے ان کی ایک ایک جست نے صدیوں کی مسافتیں
आंख झपकने में तय कर दी। इस अमले तजमील के दौरान न किसी से टकराव होता है न तसादम। निगाह सिर्फ इस मकसद पर मरकूज रहती है कि इंसानों के इस अमरोह से हर वो फर्द जिसमें इस निजाम के कबूल करने और उसे कायम रखने की सलाहियत मौजूद है, रेत के तोदों से अलग होकर अपनी तरफ आ जाए, ताकि कुरान के अल्फाज में कोई एक फर्द भी नादानिस्ता हलाक न होने पाए। देखो सलीम, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है इस निजाम की तरफ दावत देने वाले पर। उसे तमाम तकलीफ और मसायब नहायत हिम्मत से बर्दाश्त करने होंगे, ताकि कोई एक फर्द भी ऐसा न रहने पाए जिसमें इस निजाम के कबूलो क़याम की सलाहियत हो और वो इस वजह से हलाक हो जाए कि उसे सादिकीन की रफाकत का मौका नहीं मिला था। ऐसे सलाहियत रखने वाले अफराद की तलाश करना, फिर उनके जहनों में जो गलत नकूश मस्तूली हों, इन्हें साफ करके उनकी निखरी हुई सलाहियतों को उजागर करना और इसमें किसी किस्म के जबर और इकराह को काम में न लाना, यह है सबसे पहला काम जिससे जमील इकट्ठे होते हैं। उसका अमली तरीका यही है कि खालिस कुरानी फिक्र को आम किया जाए और जो लोग इस फिक्र को अपने अंदर महसूस करें वो एक मरकज पर जमा होते चले जाएं। इस फिक्री हम आहंगी के बाद अगला कदम होगा निजाम रबूबियत के लिए फजा को साजगार बनाना। जो मफाद परस्ताना मवाने उसके रास्ते में हायल होंगे, इन्हें रास्ता से हटाना जरूरी होगा। इस रबूबियत से जिसमें हर फर्द की इंसानी सलाहियतों की नशोनुमा इस निजाम के जिम्मा होगी, इंसानियत की सतह बुलंद होती चली जाएगी और हर आने वाली नस्ल अपनी साबिका नस्ल से कहीं आगे होगी, आंके इंसानियत खुद अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी और जमीन अपने नशोनुमा देने वाले के नूर से जगमगा उठेगी। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, जिसे आज रोटी का मसाला कहा जाता है और जो हमारी मौजूदा मुआशी नाहमवारियों की वजह से इस कदर अहमियत इख्तियार कर चुका है, वो तो इस निजाम रबूबियत की तमहीदी मंजिल है। इस निजाम में रिज़्क के सरचश्मे अफराद के बजाय निजाम के हाथ में मुंतकिल हो जाते हैं। उस निजाम के हाथ में जिसकी बुनियाद वहदत खालिक और वहदत खल्क के गैर मुतबद्दल कानून पर होती है। सलीम, तुम्हारे जिम्मा ये काम है कि कुरान के जिस गोशे को तुम समझ चुके हो उसे आगे फैलाते चले जाओ और बाकी हिस्सों के समझने में जो दुश्वारियां पेश आए उनका हल तलब करते रहो और उससे मायूस मत हो कि मफादपरस्त पार्टियां क्या कुछ कर रही हैं। अब रहा तुम्हारा ये सवाल कि खुदा पर ईमान के बगैर महज इखलाकी ज़ाब्तों पर किसी निजाम की बुनियाद क्यों नहीं रखी जा सकती, सो उसके जवाब के लिए दूसरे खत का इंतजार करो जिसमें यह बताऊंगा कि खुदा पर ईमान के बगैर इखलाक का तस्वर ही नामुमकिन है, लेकिन खुदा से मुराद कुरानी खुदा है, न कि ज़हन इंसानी के तराशीदा बुत। वहीं से ये बात भी समझ में आ सकेगी कि जब हम कहते हैं कि हमारी मौजूदा पस्ती की वजह हमारी कमजोरी ईमान है, तो उसका सही मफहूम क्या होता है। अब मैं थक गया। खुदा हाफिज। वस्सलाम। अगस्त सन 1950 ईस्वी।